آج کی اس گفتگو میں ہم ایک ایسے اہم عدالتی فیصلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جس نے وکلاء کی ہڑتالوں اور عوام کے بنیادی حقوق کے حوالے سے ایک واضح موقف دیا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں معروف قانون دان شبیر حسین گگیانی صاحب، جنہوں نے اس کیس میں نہ صرف قانونی جنگ لڑی بلکہ ایک اصولی موقف کو کامیابی سے عدالت میں پیش بھی کیا۔ سر، بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کا۔ سر، سب سے پہلا سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ اس کیس کی بنیاد کیا تھی، یعنی کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا اور آپ اس کیس میں کیسے شامل ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت عرصہ دراز سے ہمارے وکلاء تنظیم میں کچھ ان پروفیشنل جو عناصر تھے، سیاسی عناصر تھے، کچھ شرپسند عناصر تھے، انہوں نے ایک یہ ایشو اٹھائی تھی کہ اگر وکیل کے خلاف تو پہلے ایف آئی آر نہیں ہوگا اگر وہ جرم بھی کرے، دوسرا اگر وکیل کے خلاف ایف آئی آر ہو جائے یا وکیل کسی کیس میں مستغیث ہو، کمپلیننٹ ہو یا وکٹم پارٹی ہو تو ان کے خلاف کوئی وکیل پیش نہیں ہوگا۔ یہ تو ایک غیر قانونی اور غیر آئینی ان کا مطالبہ تھا، کیونکہ قانون کی نظر میں، اسلام کی نظر میں پہلے اور پھر قانون کی نظر میں، پھر آئین کی نظر میں سب برابر ہے، مساوی ہے۔ جو قانونی اور بنیادی حقوق کو ایک چولے پروش کو حاصل ہے، وہ وکیل کو بھی حاصل ہے، وہ ڈاکٹر کو بھی حاصل ہے، وہ صحافی کو بھی حاصل ہے، وہ سیاسی بندی کو بھی حاصل ہے۔ ان کا یہ مطالبہ تھا۔ اس کیس کی آغاز اس طرح ہوا کہ یہ چارسدہ میں ایک وکیل صاحب تھا، اس کا بھائی قتل ہوا تھا، اس کی ایف آئی آر چارسدہ کے ایس ایچ او ارمن شاہ پر ہوئی تھی، اور پھر انہوں نے قرارداد پاس کی کہ ایس ایچ او کے لیے کوئی وکالت نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ایک غیر اسلامی پہل تھا، غیر قانونی تھا، غیر آئینی تھا۔ وہ ایس ایچ او ویسی بھی میرا جاننے والا تھا، لیکن اس سے ہٹ کر بھی یہ میرا ایک قانونی فریضہ تھا، اور ہمارے بار کونسل، پاکستان بار کونسل کے ایک میں ہے کہ اسی وجہ سے کہ یا مجھے کوئی پریشانی یا مشکلات درپیش ہوگی یا کسی اور وجہ سے یا کسی کی کہنے پر آپ کیس کو واپس نہیں کر سکتے، یہ پروفیشنل مس کنڈکٹ میں آتی ہے۔ میں نے اس کا کیس لے لیا، اور جب میں نے اس پشاور ہائی کورٹ میں اس کے لیے ضمانت کی درخواست جمع کی تو یہ وکلاء تنظیم میں کچھ، تمام تو نہیں، میں نے تو سٹارٹ میں کہا کہ ان پروفیشنل عناصر، شرپسند عناصر، سیاسی عناصر، ان کے کچھ مقاصد اور تھے۔ ان کا ایک مقصد تھا سیاسی سکورنگ کرنا، کیونکہ الیکشن نزدیک تھی بار کونسل کی، بار ایسوسیشن کی۔ نمبر دو، پروفیشنل جیلیسی تھی، کیونکہ میرے ساتھ ماشاءاللہ کیس ورک زیادہ ہے، اور وہ اس لیے زیادہ ہے کہ میں لوگوں کے کیس مفت میں کرتا ہوں، تو اس وجہ سے وہ مجھ سے ایگریوڈ تھے۔ میری وجہ سے کچھ ایسے دکاندار ٹائپ کے وکلاء کی دکانداری خراب ہوئی تھی، تو انہوں نے میرے خلاف ایک مہم شروع کی۔ انہوں نے قرارداد پاس کیا، لائرز کنونشن بلایا، اور اس میں یہ پہلے قرارداد پاس کیا کہ یہ اس ایچ او کی وکالت نہیں کرے گا۔ نمبر دو، اگر کرے گا تو اس کا، میری جونیئرز کا، میرے منشی صاحبان کا، اس کا عدالت کی حدود میں آنے پر پابندی ہوگی، اور میرا اور اس طرح پھر علی عظیم ایڈوکیٹ جو میرے ساتھ تھا، ہماری وکالت کی لائسنس جو تھی ان کو منسوخ کر دیا۔ تو اس کے خلاف ہم نے پشاور ہائی کورٹ میں بنیادی انسانی اور جو آئینی حقوق ہے اس کی بنیاد پر ہم نے پشاور ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن جمع کی، اور وہ پشاور ہائی کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا، اور بار کونسل، بار ایسوسیشن کی تمام اس طرح جو قراردادی تھی وہ غیر آئینی، غیر قانونی قرار دی۔ اور اسی طرح ایک اور بہت اہم مسئلہ تھا کہ آئے روز آپ نے بھی دیکھا ہوگا، لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ آئے روز وکلاء تنظیمیں ہڑتال کی کال دے دیتی، لوگ جیل میں ہوتے ہیں، لوگوں کے لاکھوں کروڑوں کے سول کیسز، ریکوری کے کیسز پینڈنگ ہوتے ہیں، کئی سال سے وکلاء فیس لیتے تھے، لیکن فیس لینے کے بعد ہڑتال کرتے تھے، کیسز میں پیش نہیں ہوتے تھے، لوگوں کے لیے مشکلات تھی۔ اور لوگوں، عوام کی مشکلات کے علاوہ روزانہ ہمارے صوبہ، صرف ہمارے صوبے کی جو عدالتیں ہیں، روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 5 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارے عوامی خزانے سے خرچ ہوتے تھے۔ اس لیے پشاور ہائی کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا کہ آپ نے کسی کو وکالت سے روک سکتے ہیں، نہ ہڑتال کر سکتے ہیں، نہ کچھ اور اس طرح قراردادیں پاس کر سکتے ہیں۔ وہ تو پشاور ہائی کورٹ نے دے دیا، ہمارے لائسنس بھی بحال کر دی۔ پھر یہ وکلاء تنظیمیں، اور اس میں مین جو تھی وہ ایک سیاسی پارٹی تھی جو کہ ملگری وکیلان کے نام سے مشہور ہے، عوامی نیشنل پارٹی کی ایک ذیلی تنظیم ہے۔ اس میں کچھ ایسے عناصر تھے کہ وہ اپنی مجھ سے ذاتی رنجش کی بنا پر یا پروفیشنل جلیسی کی بنیاد پر
انہوں نے پھر اس پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف وفاقی شرعی عدالت میں کانسٹیٹیوشن کورٹ میں کیس دائر کیا. آج اس کی سماعت ہوئی اور اس میں عدالت نے وفاقی شرعی عدالت نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو صحیح قرار دیا اور وکلاء تنظیموں کی طرف سے جتنی بھی ہڑتال کی کالی تھی, لوگوں کو کام سے روکنے کی اس کی قراردادی تھی, لائسنس کی سسپینشن کی دھمکیاں یا لائسنس پہ سسپینڈ کرنا, ان کی تمام کارروائی کو کالعدم قرار دیا, آئین اور قانون کے خلاف قرار دیا. سر, ہر کیس میں وکلاء کو چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. آپ نے اس کیس میں کیا کیا چیلنجز فیس کیے اور سب سے بڑا چیلنج کیا رہا آپ کے لیے اس کیس میں؟ میں بتا دوں, ایک وکیل کے لیے جو ہر پروفیشن میں جب بندہ آتا ہے تو اس کی اینڈ اسی پروفیشن میں ہوتی ہے. میرے تو وکالت تھی, اللہ کا فضل ہے, سب عوام بھی جانتے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک اچھی خاصی میری پریکٹس ہے. میری تو چیلنج ان کا صرف کچھ شرپسند عناصر کا ان پروفیشنل جو وکلاء ہے, تو ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ مجھے اس پروفیشن سے ہٹا دے کہ ان کے لیے راستے کھل جائیں, لوگوں سے پیسے بٹورنے کا, دکانداری کا. میں اس کے لیے لوگوں کو چھوڑتا نہیں. ایسے غریب لوگ ہیں کہ ان کی ایک ٹائم کی رزق ہوتی ہے, دوسرے کی نہیں, اور وکلاء ان کو 10 اور 5 اور 8 لاکھ فیس کی وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. وہ کیسز میں فری میں کرتا ہوں. آج میرے پشاور ہائی کورٹ میں 7 عمر قید کی اپیلی لگی تھی, اور اس 7 عمر قید کی اپیلی میں میری 3 اپیلی میں نے فری آف کاسٹ فی سبیل اللہ کی. اب اگر میں نے 3 اپیلی کی, اب یہ اگر دوسرے وکلاء کے پاس جاتی تو ان سے 10 لاکھ روپے, 5 لاکھ, یعنی 5 لاکھ سے اوپر لیتی. اب ان کی ایک کیس میں نے ختم کر دیا, میں نے فری میں کر دیا, اس لیے ان کو جلیسی تھی. تو میرے لیے تو بہت مشکلات درپیش تھی. میں بار بار کہتا ہوں کہ نہ عدلیہ میں میرا کوئی ہے, نہ سٹاف میں ہے, نہ پولیس میں ہے. میں تو بالکل میں نے زیرو سے سٹارٹ لیے, اور اللہ کے فضل سے ان لوگوں کی مخالفت کے باوجود یہ پہلے گمنام درخواستیں کرتے تھے, کچھ اور منصوبے بناتے تھے. اب اس میں یہ منصوبہ بنا ہے کہ اس کی وکالت کو ختم کریں گے, لائسنس کو ختم کریں گے. تو میں نے تو یک تنخواہ تمام صوبے کا نہیں, تمام پاکستان کے جو تنظیمی تھی, میں بار بار اسی لیے بار کہتا ہوں کہ یہ تمام تنظیمیں تمام پروفیشنل وکلاء نہیں تھی, اس میں ان پروفیشنل جو لوگ تھے, جو کہ شرپسند عناصر, میں بار بار کہتا ہوں, ہوتے سیاسی لوگ تھے اپنی سیاسی سکورنگ کے لیے. اسپیشلی جو میں نے بتایا کہ ایک سیاسی پارٹی کی ایک ذیلی تنظیم کے کچھ لوگ تھے جن کی میرے ساتھ پروفیشنل جلیسی بھی ہے اور پرسنل جلیسی بھی ہے. تو میرے لیے تو چیلنج تھا, وہ موت اور زندگی کا ایک بات تھی, کیونکہ سارا صوبہ میرے خلاف تھا, سارے وکلاء میرے خلاف تھے. عوام میرے ساتھ تھے, اللہ میرے ساتھ تھا, اسی لیے میں آخر تک سرخرو رہا. سر, اس فیصلے سے ایک عام شہری کو کیا فائدہ ملے گا اور لیگل سسٹم میں اس سے کیا چینجز آئیں گی؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. عوام پر اس لیے اس کا ایک اثر پڑے گا کہ وکلاء تنظیموں کی جو ڈیمانڈ تھی کہ وکیل کے خلاف نہ کوئی FIR کرے گا, وکیل چاہے جرم بھی کرے اس کے خلاف کوئی کڑا نہیں ہوگا, تو یہ تو عوام کے لیے بہت مشکل تھی. اس سے تو اگر یہ وکلاء تنظیموں کو یہ بات مانی جاتی اور عدالت میرے حق میں فیصلہ قانون و آئین کے مطابق نہ دیتا, تو یہ تو وکیل کے لیے جو بھی وکیل تھا صرف اس کا پاس لائسنس ہو, کالا کوٹ پہنا ہو, تو ان کو ایک بلینک چیک دینا تھا, ایک کھلا لائسنس دینا تھا کہ آپ عوام پر جو بھی ظلم کرو, عوام کی حقوق بھی مارو, عوام سے زمین بھی قبضہ کرو, عوام کو مارو بھی, پیٹو بھی, فائرنگ بھی کرو, قتل بھی کرو, تو آپ کے خلاف FIR بھی نہیں ہوگی, آپ کے خلاف کوئی کیس بھی نہیں کرے گا. یہ تو عوام کی حقوق کے لیے یہ ایک ایسا فیصلہ آیا کہ تمام عوام کو, عوام الناس کو, ان کو اسی طرح جو ایسے وکلاء ہیں کہ ان کی تنظیموں کے ساتھ وابستگی نہیں ہے, سیاسی وابستگی نہیں ہے, اکیلے یہ کہ تنخواہ وکالت کرتے ہیں, ان کے لیے بھی ایک چیلنج تھا کہ ان کو یہ روک رہے تھے. تو یہ تو عوام کے لیے اس لیے خوش آئند ہے کہ چونکہ آئین اور قانون کی نظر میں سب ایک ہے, سب عوام چاہے جو بھی ہو, بلیک کوٹ والا ہو یا سفید کوٹ والا ہو یا جرنلسٹ ہو یا جو بھی ہو, تو یہ تو عوام اس جو ان کے خلاف ایک تھی کہ وکلاء آپ کے ساتھ ظلم بھی کرے تو آپ نہ آواز اٹھاؤ گے, اور آپ کی آواز اٹھانے کے لیے کوئی وکیل بھی نہیں ہوگا. تو یہ تو ایک ایسا فیصلہ آ گیا کہ تمام عوام کے لیے راستے کھل گئے کہ آپ اپنے آئینی اور بنیادی حقوق کے لیے کسی کی بے خلاف عدالت آ سکتے ہو. سر, جتنے بھی ینگ وکلاء ہیں ان کے لیے اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں؟ اس میں تو ایک میسج دینا چاہوں گا سب کے لیے
کہ خدا را اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو. یہ جو وکلا تنظیمیں آپ کو جلسی جلوسوں میں کھڑے کرتی ہے، آپ سے زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگاتی ہے، یہ آپ کی پروفائل بن رہی ہے. آپ کی جو کسی کے خلاف گالی دو گے یا کسی کے خلاف زندہ باد مرد آباد یا عدالتوں کے خلاف یا سیاسی تنظیموں کے خلاف یا کچھ وکلاء کے خلاف یا اداروں کے خلاف اگر یہ آپ سے نعرے لگواتے ہیں تو یہ آپ کے فائدے کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کی فیوچر کی ایک پروفائل بن رہی ہے. کل آپ جوڈیشری میں جاؤ گے، کل آپ پراسیکیوشن میں پراسیکیوٹر بنو گے، دوسری محکموں میں جاؤ گے تو یہ پروفائل آپ کے ساتھ لگی رہے گی. یہ وکلا تنظیمیں آپ کو نہ علم دے سکتی ہے، نہ کچھ کیسز کے بارے میں بتا سکتی ہے، نہ ایتھکس کے بارے میں آپ کو ڈیولپ کر سکتی ہے، نہ کوئی پاکٹ منی آپ کو دے سکتی ہے. تو خدا را اپنے مستقبل کے بارے میں سوچے، یہ کبھی بھی آپ کے کام نہیں آئیں گے، یہ آپ سے وقتی فائدہ لے رہے ہیں. تو اسی لیے آپ اپنی اسٹڈی کرو، کیسز پر اسٹڈی کرو، جنرل اسٹڈی کرو، تاکہ کل آپ کے جو کمپٹیٹیو ایگزام آئیں گے سول جج کے لیے، مجسٹریٹ صاحبان کی اپوائنٹمنٹ کے لیے، اسپیشل پراسیکیوٹر کے لیے، پبلک پراسیکیوٹر کے لیے، وہ آپ کا مستقبل ہے، یہ آپ کا مستقبل نہیں. جس طرح میرے خلاف اس جو یہ ایک شرپسند عناصر جمع ہوئی تھی، ایون اس میں اسمگلروں نے ان کو پیسے دیے تھے. کچھ ایسے وکلاء جن کی میری وجہ سے ان کی وکالت خراب ہوئی تھی، انہوں نے پاکٹ منی ان کو دی ہوئی تھی. تو ایک دو دن کے لیے اگر آپ لوگوں نے نعرے بازی بھی کی، کسی کے خلاف گالی بھی دی، تو اس سے اگر میرے خلاف دی، میرا کچھ اگر جو عزت میرا ہے اللہ نے مجھے دی ہے، وہ پہلے بھی تھی اب بھی ہے، اور آپ کی وجہ سے اللہ نے مجھے اور بھی زیادہ عزت دی، لوگوں میں بھی اور مقبول کیا. اگر پہلے خیبر پختونخوا کے 50% لوگ مجھے جانتے تھے، اب 110% مجھے جانتے ہیں. تو اسی لیے میں ان کی میرے یہی پیغام ہے کہ محنت کرو، ایمانداری کرو، اپنے کیس کے ساتھ لائل رہو، اپنے پیشے کے ساتھ وفادار رہو، عدالتوں کے ساتھ وفادار رہو. دو چیزیں ہیں، ایک محنت کرو، ایک ایمانداری کرو، تو کبھی بھی ترقی کا راستہ کوئی آپ کا نہیں روک سکتا. سر، ہمارے ناظرین کے لیے اس فیصلے کا آسان الفاظوں میں خلاصہ اگر بتا دیا جائے. یہ انسانی حقوق، بنیادی حقوق، آئینی حقوق، یہ سب عوام کے لیے بالعموم اور ینگ وکلاء کے لیے بالخصوص یہ وفاقی آئینی عدالت کا اور پشاور ہائی کورٹ کا ایک گفٹ ہے. بہت شکریہ سر، آپ نے نہ صرف اس کیس کو آسان انداز میں سمجھایا بلکہ اس کی اہمیت بھی واضح کی. ناظرین، یہ تھی ایک اہم گفتگو جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ قانون کا اصل مقصد عوام کے حقوق کا تحفظ ہے. ناظرین، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے VNI ڈیجیٹل کو لائک کریں، فالو کریں اور سبسکرائب کریں. شکریہ.